کسی بھی نوعیت کا مذاق اڑانا کسی بھی انسان کا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ پورے قرآن میں جا بجا اور احادیث میں مستقل طور پر اس کو حرام کرا دیا۔ اگر آپ کا اور میرا دل قرآن کے پڑھنے کے بعد تبدیلی آپ اور میں محسوس نہیں کرتے تو چیک کیجئے دل میں مرض تو نہیں ہے، دل میں بیماری تو نہیں ہے۔ پہلے اس چیز کو ذکر کرتے ہیں جو سورہ ابراہیم کی بھی آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر وہ اسی قوم کی زبان کو بولنے والا ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ تبلیغ کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے کسی کو سمجھانے کا کہ آپ اس سے اس کی زبان میں گفتگو کریں۔ یہ جو حسبی اللہ والا ذکر جو ہے نا، یہ اسی وقت کام آتا ہے، یہ بڑا خاص ذکر ہے، آخری ہتھیار ہے جب انسان کو سارے دروازے بند ہو جائیں تو اس کے بعد حسبی اللہ، میرا ایک اللہ اکیلا میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت چیز بیان فرمائی ہے اور وہ ہے اللہ کی معیت خاصہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع المتقین۔ یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، صلاۃ اور سلام جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ٹھہر گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرنا، اور جو جتنی زیادہ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، قتال کرو، لڑو، جہاد کرو، الذین، ان لوگوں سے، یلونکم، جو ملے ہوئے ہیں، قریب قریب ہیں تم سے، من الکفار، کافروں میں سے، وہ کافر جو تمہارے قریب قریب کے علاقوں میں ہیں ان سے لڑو۔ ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ یہ کافر پائیں، محسوس کریں، فیکم، تم سے، تمہارے اندر، غلظہ، سختی، اور تم سے سختی نظر آنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ مع المتقین، یقین اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے جو کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، جس کے دو مفاہیم آپ کو ذکر کیے گئے تھے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کچھ لوگ نکلے اور کچھ لوگ موجود رہیں جو کہ شرعی علم حاصل کریں۔ یہ ایک مفہوم ذکر کیا تھا کہ جہاد کے لیے اب سب کے سب نے نہیں جانا۔ جنگ تبوک جنگ تھی سن 9 ہجری میں جو رومیوں کے خلاف ہوئی تھی، تو اس میں سب کو کہا گیا تھا جہاد کے لیے جانے کا، جو آپ نے پوری صورت میں پڑھا۔ اب یہ دو آیتیں ہیں جن دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آگے کا 9 ہجری کے بعد کا مسلمانوں کو لائے عمل دیا ہے کہ آگے جہاد کس طرح سے ہوگا۔ پہلا طریقہ یہ کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ سب نکل کے چلے جائیں، کچھ جائیں گے اور کچھ پیچھے موجود رہیں گے، الا یہ کہ کچھ احوال ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ جس میں انسان کا اپنا دفاع کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی مسلمانوں کے علاقے پر حملہ ہو جائے، کافر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہو جائے، تو پھر ان کا دفاع کرنا واجب ہے، پھر سب کا کھڑا ہونا واجب ہے۔ دوسری اسٹریٹجی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جہاد کے حوالے سے، کیونکہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، جب تک طریقہ کار سب کچھ وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا، کہاں جہاد کرنا ہے، کون جائے گا، کس طریقے سے جائے گا۔ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ آگے کا لائے عمل یہ ہوگا، یلونکم من الکفار، ہمارا جہاد ہوگا جو تم سے کافر قریب ترین ہے، پہلے قریب والوں کو نپٹاؤ پھر آگے بڑھتے جاؤ، اس طرح ایسے کر کے دائرہ پھیلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کچھ لوگوں کو کافر کے علاقوں کو چھوڑ کر اور تم دور کے علاقوں کی طرف چلے جاؤ۔ اسٹریٹجی اسی لیے ہے تاکہ اس میں قریب والے کو جانا پہنچنا آسان ہے، جہاد آسان ہے، خرچہ کم ہے، وسائل کم سے کم استعمال ہوتے ہیں، اور قریب والے کو چھوڑ کر دور والے کی طرف آپ چلے گئے تو قریب والے سے اپنے آپ کو، اپنے پیچھے گھر کو، اپنے شہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جب آپ اپنے شہر سے باہر ہوں گے۔ اس لیے جیسے مثال کے طور پہ پاکستان ہے تو اس کی اپنی ایک سرحد ہے، جو دشمن قریبی ہے وہ دشمن زیادہ ہے، بڑا دشمن ہے، جو دشمن دور ہے وہ بھی دشمن ہے لیکن وہ اس سے اتنے مسائل نہیں ہیں۔ پہلے قریبی دشمن سے نمٹنا ہے، بعد میں دور کے دشمن سے، یہ عقل بھی کہتی ہے اور یہی آپ کو شریعت نے بھی دیا ہے۔ دوسری بات جو بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا بھی اشارہ ہے، جب تک تھے آگے تم لوگ ہوگے، اس لیے اس میں خطاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں گے اس سے ملتی جلتی آیت آپ پیچھے بھی پڑھ کر آئیں، اسی صورت میں سورہ توبہ میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم بئس المصیر، 10ویں پارے میں یہ آیت آپ نے پڑھی ہے۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی جہاد کیجئے، منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجیے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ سخت ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، اور پورا طریقہ کار، فیوچر کا پلان، جہاد کا طریقہ کار وہ سارا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں یہ بھی اطلاع ہے کہ آگے اے مومنو اب یہ راستہ تم نے اپنا کر رکھنا ہے، یہ جہاد جاری رہے گا، اور یہ علاقے کر کر کے تم اسلام کے دائرہ کار کو پھیلاتے جاؤ گے، جیسا کہ مسلمانوں نے کیا، جو آپ نے تاریخ میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ نے اپنے قریبی علاقوں کو، جزیرہ عرب کو فوکس کیا، کیونکہ آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا تھا، اور یہ پہلی جنگ تھی جو جزیرہ عرب سے باہر، یعنی مشرکین اور یہود اور ان سے ہٹ کر رومی امپائر سے ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا عمر کے دور میں جس انداز میں یہ مسلمانوں کی شان و شوکت فارس تک پہنچ گئے، اور ادھر سارے مصر، شام، یہ سارے علاقے بفضل اللہ فتح ہو گئے، بیت المقدس فتح ہو گیا، فتوحات کا ایک عجیب سلسلہ اس دور سے شروع ہوا۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ساتھ کے علاقوں کو ملا کے آگے بڑھتے جاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کا طریقہ آپ کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ نے تسلی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھنا کہ اللہ ساتھ ہے۔ یعنی جو سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی خطبہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کہ جو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ ہے، وہی بات یاد رکھے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تیسری بات جو اس آیت میں قابل غور ہے سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کا استمرار، جہاد جاری رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا اور بعد میں جہاد ختم ہو جائے گا، یہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔ چوتھی بات، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، کافروں کو آپ سے سختی ملنی چاہیے۔ اس میں اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ چیز حاکم، امام، اس کے حساب سے جس وقت جتنی سختی اس نے دکھانی ہے، کسی وقت زیادہ کسی وقت کم، کیونکہ غلظہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو اس نکرہ کے اندر ہر قسم کی سختی آ جاتی ہے۔ میدان جہاد کی سختی بھی ہے، میدان جہاد سے پہلے کی سختی بھی ہے، ڈائلاگ کی سختی بھی ہے، کہیں پر سختی ہے، کہیں پر سختی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلح حدیبیہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ان ساری چیزوں کو ایک حاکم اسلام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام کا مفاد کس میں، دین کا مفاد کس میں، اس انداز سے وہ طے کرے گا۔ پانچویں بات یہ حربی کافروں کے لیے ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ لیجیے، کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے کہ نہیں جی نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کی ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے، یہ انسانی عقل کے خلاف بات ہے۔ جس موقع پر انسان کو سختی کرنی چاہیے اس موقع پر نرمی کرے گا، بے وقوف آدمی ہے۔ جس موقع پر نرمی کرنی چاہیے اس موقع پر سختی کرے گا، یہ بھی جاہل آدمی ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ جس موقع پر سختی کرنی چاہیے اس موقع پر انسان سختی کرے، جس موقع پر انسان کو نرمی سے پیش آنا چاہیے اس موقع پر نرمی سے پیش آئے۔ یہ اسلوب ہے انسان کے جینے کے، دنیاوی زندگی کے، اور اسی کو شریعت نے پیش کیا ہے کہ جس موقع پر سختی دکھانی ہو وہاں سختی دکھاؤ، اپنوں کے ساتھ نرم رہو، وہ اپنا تمہارا چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا تمہارے رشتہ داروں سے اس کا کوئی تمہاری قوم نسل سے کوئی تعلق نہ ہو، ہے وہ مومن تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ہم صحابہ کرام کا طرز عمل پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے بڑی یہ جامع ترین آیت ہے جس میں جہاد کو آگے جاری رکھنے کا، اس کے طریقہ کار کا، ان دونوں آیتوں میں، جو کل ہم نے آخری آیت پڑھی اور جو آج ہم نے یہ پہلی آیت پڑھی، اس میں چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رومیوں سے ایک آخری مقابلہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کے احوال امت کے سپرد ہو رہے ہیں، قیادت کے سپرد ہو رہے ہیں، تو ان کو طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کیا گیا۔ باقی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت چیز بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے اللہ کی معیت خاصہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع المتقین، یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی، اس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے، معیت خاصہ کہلائی جاتی ہے۔ یہ وہ ساتھ نہیں جو ہر ایک کے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ حَبْلَ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ وہ والی معیت نہیں ہے، یہ معیت جو اللہ تعالیٰ کی تائید، مدد، نصرت، اس کا ساتھ، یہ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ اور اہل تقوی وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات پر اللہ کے احکامات کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی خواہشات دبا جاتے ہیں، اپنا جی مار جاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو کرنے کے لیے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو میدان جہاد میں اللہ کی اگر مدد اور نصرت چاہیے تو اس میں بھی تقوی ضروری ہے۔ باقی اگر نہیں ہے تقوی
انسان اپنی موج مستی اور منمانی کرتا ہوا جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، پھر معاملہ سپرد ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ہم جنگیں جیتا کرتے تھے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، بعد میں جب یہ ہمارے اندر سے ایمان اور تقوی ختم ہو جائے تو پھر معاملہ برابری پر ہوتا ہے، پھر اسلحے پر ہوگا، پھر طاقت پر ہوگا، پھر قوت پر ہوگا، پھر تعداد پر ہوگا۔ ورنہ یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے جنگیں جیتی ہیں، وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے، جن کے ذرائع یہ ہیں۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا گیا، اینڈ ہے بالکل، کیونکہ اس پوری صورت میں منافقین کی شکل و صورت کو، ان کے کردار کو، ان کے احکامات کو پوری طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ سب سے خطرناک گروہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافروں کے متعلق اتنی گفتگو اس صورت میں نہیں ہوئی جتنی بار بار منافقین کی، اور پورے قرآن میں مدنی صورتوں میں جہاں کہیں تذکرہ آتا ہے تو مومنین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کافروں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن منافقین کا بہت تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ تو اب اینڈ میں جو اس صورت کے اندر جتنی گفتگو اس صورت میں دیگر صورتوں میں جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کے حساب سے یہاں سے لے کر صورت کے آخر تک اس پوری صورت کے حوالے سے چند اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ صورت ہے، اس میں بڑے ان کے رازوں کو افشا کیا گیا، ان کی کارستانیوں کو بیان کیا گیا، ان کی حرکتوں کو ذکر کیا گیا۔ تو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کبھی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، کوئی بھی صورت، علیکم السلام، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے سورۃ توبہ، اور بھی کوئی صورت، تو فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں، جو کہتے ہیں ایکم، تم میں سے کون ہے، زادتہ ہذہ ایمانا، کہ اس صورت نے اس کے ایمان میں اضافہ کیا ہو، بڑھایا ہو، زادت ہو، زیادہ کیا ہو اس آدمی کو، ہذہ، اس صورت نے، ایماناً، ایمان کے اعتبار سے، یعنی اس صورت کو پڑھ کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوا کون ہے۔ اور یہ جملہ، یہ سوال بطور استہزاء کے ہے، مذاق اڑانے کے ہے، اور مذاق اڑانا انسان اسی صورت میں کرتا ہے جس سامنے والے کو کمتر اور حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اسی لیے استہزاء، مذاق اڑانا کافر کا بھی جائز نہیں ہے، کسی کا بھی استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی بنیاد پر، اس کے رنگ و نسل کی بنیاد پر، اس کے قوم کی بنیاد پر، اس کی تعلیم کی بنیاد پر، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، کسی بھی نوعیت کا مذاق اڑانا کسی بھی انسان کا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ پورے قرآن میں جا بجا اور احادیث میں مستقل طور پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ استہزان پوچھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے، ہاں بھائی کس کا ایمان بڑھ گیا، جیسے سٹائل ہے آج بھی لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں ایمان تو بڑھتا ہے، اب سنو کن کا بڑھتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ هَٰذِهِ ایمانا، یہ صورت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے۔ اس طرح کی صورتیں جو بھی نازل ہوتی ہیں جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، ایسی صورتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، انسان خوش کس سے ہوتا ہے؟ خوشخبری سے، جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے۔ اس کا مطلب قرآن کا نزول اور قرآن کا پڑھنا ان کے خوشی کا باعث ہے، محبت کا باعث ہے۔ اپنے آپ کو چیک کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، میں بھی انہی کے ارد گرد گھوم رہا ہوں، اگر میں چیک کروں کہ قرآن مجید کی، اب تو نازل تو ہو چکا لیکن میں پڑھتا ہوں، کوئی نئی بات نظر آتی ہے، کوئی تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، کوئی تفسیر پڑھتے ہوئے نئی بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے میری کھوئی ہوئی کوئی چیز مل گئی، جو چیز آج تک پتہ نہیں تھی آج مل گئی، خوشی ہو رہی ہے اگر، تو یہ اہل ایمان والی نشانی ہے۔ اور ایمان کا اضافہ اس طرح ہے کیونکہ جیسے جیسے قرآن کا نازل ہے، یہ ہم نے سورہ انفال کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا جب یہ اسی مضمون کا ذکر آیا تھا، کہ ایمان کا نزول جس طرح سے ہوا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے ذریعے سے آہستہ آہستہ کر کے ایمان کو بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح کفر کا کم اور زیادہ ہونا ہے، اسی طرح ایمان کا کم اور زیادہ ہونا ہے۔ بعض اوقات میری اور آپ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ اس حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمان پورا پیک پر ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں، گھر کے کام کاج، بیوی بچے، معاملات، مسائل، وہ ختم ہو جاتا ہے جوش جذبہ، تو یہ تو منافقت کی نشانی ہے۔ انہوں نے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ ایمان ہے، یہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اور اگر وہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے جو میرے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے، جیسے تم اپنے پیک پر ہوتے ہو اپنے ایمان کے، اور مستقل ایسی صورت رہے، تو پھر تو چلتے پھرتے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے ہاتھ ملانے آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا اعلیٰ نوعیت کا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان اس طرح سے بیلنس اس کا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو انسان کو اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کی، اس کو
پاور دینے کی مستقل ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ محفلیں ہوتی ہیں جو یہ ہم بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے ایمان کی تجدید کے لیے ہیں۔ ایمان بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی کمزور ہوتا رہتا ہے جیسے تمہارا ایک کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، بار بار پہنتے ہو، دھلتا ہے، میل لگتی ہے، دھوتے ہو، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، کپڑا بیکار ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ پہننے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی حفاظت بھی کرو، اس کو میل کچیل سے بھی بچاؤ، اس کو دھوتے بھی رہو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید فرماتا رہے، اس کو نئے سے نیا کرتا رہے۔ تو اہل ایمان ان صورتوں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد، احکامات کرنے کے کام، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا، اللہ نے ہم سے بات کی۔ رہی بات تمہاری، تم گندے لوگوں کی، جو منافقین ہیں، ہاں جی کس کا ایمان بڑھ گیا، کون سا فائدہ ہوا، آج بھی لوگ استہزاءً یہ باتیں کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہی بات ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ مرض وہ کفر اور نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، اللہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سچے رسول ہیں، یعنی جو منافقین کا مرض ہے جو جا بجا پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہ صورت ان کو بڑھاتی ہے گندگی میں، ان کی گندگی کے اوپر، یعنی پہلے بھی وہ گندے تھے کفر اور شرک کے ساتھ، یہ صورت مزید ان کے کفر اور شرک کو مزید بڑھاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہ منافق ہیں۔ تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ صورت جو بھی نازل ہوتی ہے وحی الہی ہے، اس کا کام تھا ایمان کو بڑھانا۔ مثال ہے، بہرحال ہے قرآن کی بات، لیکن سمجھانے کے لیے یہی مثال ذہن میں آ رہی ہے اور کوئی آ نہیں رہی، تو کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، ان کی مثال یہی ہے، ان کو یہ اچھی چیز راس نہیں آتی، معدہ ان کا قبول ہی نہیں کرتا، یہ گندے ہیں۔ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، جب ایک چیز گندی ہو تو قرآن اس پہ کہاں تاثیر پیش کر سکتا ہے؟ تو اہل ایمان کا تو ایمان بڑھ گیا۔ رہی بات تمہاری، تو تمہارے اندر پہلے سے گندگی موجود تھی، تو اس چیز کے نزول سے وہ مزید گندگی میں اضافہ ہوا، کیونکہ ہضم نہیں ہوا، تمہاری طبیعت اور خراب ہو گئی۔ دوسری بات، یہ دل، اگر آپ کا اور میرا دل قرآن کے پڑھنے کے بعد تبدیلی آپ اور میں محسوس نہیں کرتے، تو چیک کیجئے دل میں مرض تو نہیں ہے، دل میں بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں بیماری ہو قرآن اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس برتن کا، اس جگہ کا، اس محل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن میں تاثیر ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں نصیحت بھی ہے، تمہارے دلوں کی شفا بھی ہے۔ قرآن بڑی یہ اندرونی امراض میں جو شک، کفر اور نفاق کے ہیں، اللہ سے دوری کے ہیں، یہ قرآن ان کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کے لیے قابل علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان قابل علاج ہوگا تو بآسانی اس کا علاج ہو جائے گا۔ تیسری بات، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے۔ یہ اخروی عذاب کی نوعیت اللہ نے بیان فرما دی کہ گویا کہ یہ ایمان سے ان کے محرومی کی علامت ہے۔ جب جب صورت نازل ہوتی رہے گی، جب جب ان کا یہ تماشا لگا رہے گا، آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ان کو پکڑ نہ ہو سکے، عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں ملی، پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں، اس کا جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تک میں چلے گا، حالانکہ اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کچھ کام کیے، مسلمانوں کو تکلیف، لیکن اس کو کوئی دنیا میں سزا نہیں دی گئی، تو ٹینشن نہ لو۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ معاملہ آخرت پر ہے۔ رہی بات دنیا کی، تو دنیا میں ان کے لیے بڑا نفسیاتی عذاب ہے، جسمانی عذاب نہیں، بڑا نفسیاتی عذاب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے، وہ ہے ڈر کا عذاب، جو آپ پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں اسی صورت میں 10ویں پارے میں، کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر، ہمارے خلاف کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل نہ ہو گئی ہو، ہمارے کوئی راز نہ افشا کر دیے گئے ہوں۔ 10ویں پارے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، وہی چیز یہاں پر ہے، اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ یفتنون فتنے میں ڈالا جاتا ہے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، جس طرح وہ سونے کو آگ میں ڈال کر صاف ستھرا کیا جاتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک بار یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کے ساتھ یہ ہر سال ایک یا دو بار ہوتا ہے کہ ان کو آزمائش میں اللہ کی طرف سے مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ بعض اہل نے ذکر کیا، بعض مفسرین نے جسمانی طور پر ان کو
بیماریاں اور چیزوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کے کاروبار کے حساب سے ان کو آزمایا جاتا ہے۔ کئی اہم نے چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے ایمان کی آزمائش۔ ظاہری طور پر مومنین کے، یہ آپ سورہ بقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ مفادات کے پجاری ہیں، لالچی ٹولہ ہے، ان کو صرف دنیا کی غرض ہے۔ مسلمان پاور میں ہے، طاقت میں ہے، دنیا ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بار بار آپ نے اب تک پڑھا ہے۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اب کہیں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آ رہی ہے، مال اللہ کی راہ میں دینے کی باری آ رہی ہے، وہاں ان کے لیے موت پڑ گئی، کیونکہ یہ تو آئے تھے لینے، اب دینا پڑ رہا ہے، مال بھی اور جان بھی جہاد میں، وہ ان کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ بڑی ان کے لیے گراں گزرتی ہے کہ اب ہم کیسے چھپ سکیں، کہاں بھاگ سکیں، کس طریقے سے منہ چھپا سکیں۔ تو ہر سال 1 یا 2 بار کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے کہ جہاں پر ان سے مطالبہ ہوتا ہے ان کی ایمان کو چیک کرنے کا، وہاں پر یہ پھنس جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ایک تذکرہ ذکر فرمایا۔ یہ جو 3 آیات پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، جب کوئی سورت نازل ہو، جن میں یہ سورت بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے، میں نے کہا آخر میں اب اس سورت کے خلاصے کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں سورہ منافقین کے کردار کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ تو ایک ان کے قول کو ذکر کیا گیا، جو ان کا قول تھا استہزائیہ طور پہ، مذاق کے طور پہ، کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا۔ اب اگلی آیت میں ان کے قول کے ساتھ ان کے اشارے کا اور ان کے عمل کا تذکرہ ہے، استہزائیہ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے ان سے، اس نوعیت کی جس میں ان کے لیے آزمائش ہو، تو نظر بعضهم إلى بعض، ان میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں نگاہوں سے، اشاروں سے۔ یہ نگاہیں بھی، یہ اشارہ بھی بارگاہ الہی میں تولا جائے گا۔ ان اشاروں سے بھی، جب کبھی آپ کسی کی طرف، بعض اوقات ہم بھی استہزائیہ آنکھوں کی پلکوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کی طرح سے اشارہ کر دیا، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا، ہم سب کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ ہماری یہ پلکیں تھوڑی سی جو اوپر ہوئی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ جو ہماری آنکھوں کی خیانتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ رب اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ لکھا جائے گا۔ نظر بعضهم الى بعض، یہ استہزائیہ طور پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھنا استہزائیہ ہے، وہی اسی انداز سے کہ ہمارے بارے میں جہاد کے متعلق اور یہ بڑی بڑی باتیں اور دنیا کو فتح کرنے کی باتیں اور وہ اس طرح کے دلاسے، پھر چونکہ ان کے رازوں کا افشاء ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اس صورت میں بھی ہوا، ان کو کھل کر، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے سارا آگے پیچھے معاملہ کھول کر اللہ نے رکھ دیا، کچھ باقی نہیں چھوڑا، ان کو گویا کہ رسوا کر کے رکھ دیا۔ پوری صورت میں آپ نے ملاحظہ کیا، وہ ساری آیتیں اپنے ذہن میں لے آئیے جو اس صورت کے اندر ان کے کردار کو بار بار افشا کرتی رہی ہیں، اور بالآخر اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کفر کر لیا ہے۔ ان کے کفر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب کرتے ہیں کہ جب پھنس گئے تو هل یراکم من احد ثم انصرفوا، تو ایک طرح سے ان کی بات ہوتی ہے، کیا دیکھا ہے تم کو کسی نے، کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں؟ ایک دوسرے سے آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس اشارے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا مسلمانوں میں سے؟ ثم انصرفوا، اور پھر وہ پلٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، تو چپکے سے محفل سے نکل کر چلے گئے۔ اس کا سادہ سا مفہوم ہے جو اہل نے ذکر کیا، یعنی کہیں کوئی صورت نازل ہوئی، محفل میں بیٹھے ہیں، جس میں ان کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک طرح سے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور خاموشی سے یتسللون منکم لواذا، جو سورۃ النور میں ہے 18ویں پارے میں، کہ آرام سے کھسک کے نکل جاتے ہیں، کوئی خاص میٹنگوں، کوئی خاص باتوں، کوئی خاص موقع ہو، بڑے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح یہ محفل میں سے غائب ہو، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ هل یراکم من احد، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، اور پھر یہ انصراف کرتے ہیں، یعنی ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہے جسمانی طور پر محفل سے پھرنا، اور دوسرا مفہوم اہل نے ذکر کیا ہے ایمان سے پھرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ اور کیوں پھیر دیا، یہ بھی آپ جا وجہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ خود اپنے دلوں کو ایمان پر نہ لا سکے، دل میں کفر اور شک اور مفادات ان کے بھرے ہوئے تھے، تو اللہ بھی جیسے پیچھے ہے نا، فزادتہم رجسا الی رجسہم، ہر آیت ہر صورت ان کے کفر اور شک کو مزید بڑھاتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ قوم سمجھ نہیں رکھتی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، فقاہت نہیں ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتی۔ تو یہاں تک یہ صورت کے
خلاصے کو اللہ نے ذکر کیا کہ اس صورت میں جو ان کے کردار کو واضح کیا گیا، ان پر کیا گزری اس صورت سے اور اس جیسی صورتوں سے، کیونکہ اصل سارا کردار ہی ان کے لیے تھا۔ باقی مومنین تو کامیاب ہو گئے، ان کا تو کردار اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے ان سے ان کی جانوں کے بدلے اور مالوں کے بدلے جنت کو خرید دیا، وہ تو کامیاب لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ مومنین کا تذکرہ ہو گیا، منافقین کے حوال کو ذکر کر دیا۔ اب آخری دو آیات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جس آخری دو آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ پڑھ لیں۔ لقد جاءکم، یقیناً آ چکے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک رسول جو تمہارے اپنے نفسوں میں سے ہے، عزیز علیہ، بہت بھاری ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، تکلیف دیتا ہے ان کو، ما عنتم، وہ چیزیں جو تمہیں مشقت میں ڈالتی ہیں، تمہیں تکلیف جو ہوتی ہے وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حریص علیکم، وہ نبی حریص ہے تم پر، وہ تمہارے ہر قسم کے بھلے کو، تمہارے لیے ہر قسم کے فائدے کو، وہ ان کی چاہت ہے کہ بس تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہو۔ بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ، سارے مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رؤوف شدید قسم کا، مشفق، مہربان، اپنا رحمت کرنے والا، اور رحیم مہربانی کرنے والا۔ اس پوری صورت میں امام راضی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ آپ آغاز یہ ہو رہا تھا براءۃ من اللہ ورسولہ، احکامات بھی بڑے سخت تھے، منافقین کو بھی ادھیڑ کر رکھا گیا، مومنین کو بھی سخت قسم کے احکامات، سب نے نکلنا ہے، سب نے جانا ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ بن گیا، جانا نہ جانا، جو نہیں گئے اور مومن تھے ان کی بھی سخت قسم کی آزمائش ہوئی، بڑا سخت اس صورت کے اندر پیمانہ ایمان ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کو ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول نے تمہیں یہ احکامات دیے، اللہ کی طرف سے پہنچائے، جس کی اپنی کیفیت یہ ہے۔ تو یہ وقتی طور پر کوئی مشقت کا آ جانا، وقتی طور پر ایسے احکامات جو آپ کو لگ رہے ہوں کہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان تکلیفوں کے پیچھے جتنا فائدہ چھپا ہوا ہے اس کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تم کس طرح سے کامیاب ہو رہے ہو۔ تو اس رسول کی، جس رسول نے تمہیں احکامات دیے جہاد کے، نکلنے کے، جانے کے، وہ آگے آگے تھا، خود آگے آگے تھا، وہ ایسا نہیں پیچھے تھا۔ تو رسول من انفسکم، چار صفات ہیں۔ پہلی صفت من انفسکم، تمہارے اپنے، تمہارے جیسا، وہی عرب، وہی کھانا پینا، وہی زبان، وہی لباس۔ اور عام طور پہ اہل علم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں جو سورہ ابراہیم کی بھی آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر وہ اسی قوم کی زبان کو بولنے والا ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ تبلیغ کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے کسی کو سمجھانے کا، کہ آپ اس سے اس کی زبان میں گفتگو کریں، بات سچی کرنی ہے، بات کھری کرنی ہے آپ نے، یہ نہیں کہ بات میں کوئی جھول ہو، لیکن جس انداز میں وہ سمجھ سکتے ہوں، وہ اسی معاشرے میں سے نکل کر سمجھانے والا ان کو اچھے انداز میں سمجھا سکتا ہے۔ انسان اپنے پہلے ثوابت کو دیکھے، پہلے تعلیمات شرعیہ کو دیکھے، اور پھر جب انسان کسی کو دعوت دینے کے لیے نکلے، ایسا نہ ہو کہ دعوت دیتے تھے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دے، پتہ چلا تھا اس کو سکھانے کے لیے گیا، اس سے سیکھ کر آ گیا۔ اس لیے پہلے انسان کے اپنے قدم دین پر مضبوط ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اگلے کے فتنے سے خود انسان متاثر ہو جائے۔ اور ایسے ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے جو سمجھانے کے لیے گئے یا کسی سے بات چیت کرنے کے لیے گئے، خود کو اپنے دین پر اتنی مہارت نہیں تھی اور اس کا زہر اپنے اندر لے کر آ گئے اور اپنے آپ کو چینج کر لیا، اس کے طرح سے بن کے رہ گئے۔ تو اس طرح سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تو رسول من انفسکم، نمبر 2، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، رسول کو بہت، اس نبی کو عزیز ہیں، یعنی وہ بھاری گزرتی ہیں، ان کو مشقت میں ڈالتی ہیں۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں ایک دن یہ آیت پڑھی کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اللہ جو میرا ساتھ ہے، میرے ساتھ میرے عرش قدم پر چل رہا ہے وہ تو مجھ سے ہے، جو میرا انجام وہ اس کا انجام، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے پھر فإنک غفور رحیم، بہرحال معاملہ تیرے سپرد ہے، تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، لوگ عذاب دے سب کو تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، بخش دیتا ہے تو غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں انبیاء کے تذکرے کیے جو قرآن میں بیان ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا اللہم امتی امتی، اللہ مجھے کچھ نہیں ہے، صرف میری امت اور امت، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، پوچھو جا کے کہ کیا کیا امت کے بارے میں کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا خواہشات ہیں، وہ بیان کیا گیا، اور اللہ سب کچھ جانتا تھا۔ تو جبرائیل امین کو پھر دوبارہ جواب دے کر بھیجا گیا کہ جا کے آپ بتا دیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا سنوذیک فی امتک ولا نسوک، آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں ہم خوش کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت سے کوئی ایسا معاملہ نہیں دکھائیں گے جو آپ کو برا لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بس ایک ہی غم تھا، جو غم قرآن میں بیان ہوا ہے، آپ کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ کو ایمان کی حرص پڑی تھی، سب سے فائدہ مند حریص علیکم، سب سے فائدہ مند چیز آپ کے لیے میرے لیے ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پوری طرح سے جی جان کی کوشش کی، اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ کوئی مال ہو، کوئی چیز ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھی ہو، کوئی اور پہاڑ بھی اللہ سونے کا بنا دے 3 دن میں نپٹا دوں گا، خرچ کر دوں گا۔ اللہ نے آپ کے لیے، آپ پیچھے پڑھ کر آئے، مال غنیمت خمس رکھا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، مال غنیمت کی تقسیم میں آپ نے پڑھا کتنے دن رہتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آتا تھا آپ کا حصہ اور یوں آیا اور یوں تقسیم۔ جس نے آ کر جو بات کہی، کوئی مستحق، کوئی گھر پہ 3 مہینے ہو جاتے تھے، چولہا نہیں جل پاتا تھا، کبھی جو ہے وہ 3 دن آل محمد نے پیٹ بھر کر 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی، سیدہ عائشہ بہن، کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی بھر، کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بیویوں نے اصرار کیا اللہ کے نبی کچھ تو ہمارے لیے بھی تو، لوگوں کو ملتا ہے مال غنیمت، صحابہ کو بھی ملتا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، تو آپ کو بھی جو آتا ہے ہمیں تو مل جائے۔ پھر وہ آپ سورہ احزاب کے اندر تذکرہ پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، وہ ایک لمبا پوری تفصیلی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ اپنے سے مقدم رکھا ہے۔ آپ کی اور میری چاہت، آپ کی اور میری کامیابی، آپ کی اور میری بھلائی، یہ آپ کی چاہت تھی، آپ کی خواہش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیے ہی امت کے لیے۔ اس لیے کل بھی یہ تذکرہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، انسان اپنے آپ کو مقدم کر دے، اپنے فائدے کو پہلے رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے۔ سورہ حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہم پڑھتے ہیں، سورہ نور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، آپ کی محفل میں شریک ہونا، یہ آداب جو ہے نا، پھر یہ سورہ احزاب میں خاص طور پر یہ خلاصہ ادب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خلاصہ ادب ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ کی عبادت ٹھہر گئی کہ آپ کے لیے ہم یہ جو دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، صلاۃ اور سلام جو پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ٹھہر گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرنا، اور جو جتنی زیادہ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ تیسری صفت تھی حریص علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بہت ہی فکر تھی، ہمارے ہر فائدے کی چیز، دنیا ہو، پیسہ ہو، ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اعمال صالحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بقی شیء یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا وقد بین لکم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب بھی کر سکتی، جنت پہنچانا دور، قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، وہ بات تمہارے لیے واضح کی گئی ہے۔ اس دن کا ایک ایک فائدے کی بات تمہارے لیے پوری طرح سے اللہ کے رسول تفصیل کے ساتھ ہم سب کے لیے ذکر کی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، بڑے ہی شفقت اور مہربان سب مومنین کے ساتھ، یعنی کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآسانی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں تھی۔ یعنی عام سے عام شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں تھا، کبھی آپ نے کبھی کسی شخص کو منع نہیں کیا، کوئی چیز موجود ہو اور منع کیا ہو ممکن ہی نہیں ہے، وعدے تک کر لیتے تھے کہ ہوگا تو میں دے دوں گا، ساتھ دیتے تھے، بچوں کو جا کے سلام کرتے تھے، کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حالات اچھے نہ ہوئے، وفد آیا باہر سے جنہوں نے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ٹاٹ کی بوریاں پہنی ہوئی تھیں، لباس اچھا نہیں تھا، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بیٹھے تو اچھی حالت میں تھے، ان کو دیکھتے آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آپ کی کیفیت عجیب ہو گئی کہ یہ کیسے ہمارے بھائی ہیں اور ان کی کیفیت کس طرح کی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب صدقے کے ڈھیر لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے کھلکھلا اٹھا جیسے کوئی چمکدار سونا ہو، وہ ایک رونق بحال ہو گئی چہرے کی۔ تو آپ کو یہ چیزیں غم دیتی تھیں، آپ کو ہماری تکلیف غم دیتی تھی،
آپ مومنین کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے۔ اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کل جنت میں عطا فرما دے۔ یہ پوری صورت کے بعد یہ تسلی مومنین کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سخت احکامات، سخت باتیں، سخت چیزیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات، اپنا کردار ایسا ہے، وہ کوئی تمہارے لیے تکلیف دہ احکامات اس صورت میں بیان نہیں ہوئے، وہ احکامات تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہاری اپنی کامیابی کے لیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر یہ بھی ہمیں اطلاع ہے، لقد جاءکم، وہی بات جو میں نے اوپر ابھی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک اطلاع ہے، اس آیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کا اشارہ ہے، لقد جاءکم، آ چکے۔ وہ رسول جس کے آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہ رسول جس کے آنے کا احسان اللہ نے جتایا تھا چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں، والذی بعث فی الامیین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول اب آ چکا۔ لقد جاءکم تعبیر ہے کہ وہ وقت ہو گیا اس کو آئے ہوئے، یعنی اب اس کے ایک طرح سے جانے کا وقت، اور سن 9 ہجری ہے جس میں آخر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے اس کے تھوڑے ہی مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کا آغاز ہو گیا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یہ ساری دنیا منہ موڑ لے، منافق بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، دنیا کوئی فرد آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ غم نہ کیجیے۔ فَقُلْ، یہ جملہ آپ نے کہنا ہے، یہ جملہ توکل والا ہے لیکن کہنا ہے، توکل کرنا بھی ہے، بھروسہ کرنا، یہ عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جملے زبان پر ہونے چاہیے۔ فَقُلْ، یہ دعا، یہ کلمہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ خاص، اس کا مطلب ایک ذکر ہے جو جب دنیا کے اسباب انسان سے منقطع ہو جائیں، بھئی آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں، تو دنیا کے اسباب جب ساتھ ہوتے ہیں نا، پھر بھی دعا انسان اللہ سے کرتا ہے، کیونکہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا توفیق الہی کے بغیر۔ توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے جب انسان دعا کرے اللہ سے کسی چیز کی، علم کہتے ہیں کسی چیز کی بھی دعا کرے تو ساتھ میں اس کی کوشش بھی کرے۔ دعا اسی صورت میں قبولیت کا ایسی چیز مانگ رہا ہے اور کوشش نہیں کر رہا، تو بغیر کوشش کے شفا مانگ رہا ہے اور علاج نہیں کر رہا۔ علاج کسی نہ کسی طریقے سے کرنا پڑے گا، چاہے کلام الہی سے کرے، چاہے دنیا کی ادویات سے کرے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ میں جب یہ اسباب انسان دیکھے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، تنہا ہے، تو یہ جو حسبی اللہ والا ذکر جو ہے نا، یہ اسی وقت کام آتا ہے، یہ بڑا خاص ذکر ہے، آخری ہتھیار ہے، جب انسان کو سارے دروازے بند ہو جائیں تو اس کے بعد حسبی اللہ، میرا ایک اللہ اکیلا میرے لیے کافی ہے۔ فقل، یہ کہنا ہے آپ نے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، جو بھی عبادت ہے، جانی، مالی، قربانی، نظر و نیاز، تعظیم، احترام، قلبی عبادت، جسمانی عبادت، قولی عبادت، ایک اللہ کی نہیں ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ علیہ توکل، تو صرف اسی پر میں توکل کرتا ہوں، یہ آپ بتائیے، یہ کہیے، ذکر کیجیے، صرف اسی پر۔ یہ عمل ہے لیکن کہنا بھی ہے زبان سے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، بہت بڑا اس کا عرش ہے، جس کے سامنے ساتوں آسمان اور ساری یہ جو پورا ہمارا سولر سسٹم، جس کو ہم یونیورسل آپ کہہ لیں، پورا سسٹم آپ کہہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک معمولی سے چھلے کی مانند ہے جو بڑے سے وسیع میدان میں پڑا ہوا ہو۔ یہ تو کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین ہے، اس کرسی کی اپنی حیثیت عرش کے مقابلے میں یہی ہے جو اس چھلے کی ہے پورے میدان میں۔ یہ عرش عظیم ہے جس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جو سورہ مومن میں 24 پارے میں جس کا تذکرہ ہے، اس عرش عظیم کا اکیلا رب ہے۔ وہ آپ جب اس پر بھروسہ کریں گے تو آپ بھول جائیے وہ آپ کے لیے کیسے خزانے کھول سکتا ہے، وہ کہاں سے آپ کی مدد کرے گا، وہ پھر آپ نے نہیں سوچنا کہ میرا مسئلہ حل کیسے ہوگا، وہ آپ پھر رب کے سپرد کر دیجیے، رب کیسے حل کرے گا یہ اس کا کام ہے، بھروسہ کرنا پھر آپ کا کام ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ اب آپ کیونکہ حسبی اللہ والا ذکر جو ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ ذکر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مومنین نے جو ہم چوتھے پارے میں پڑھ کر آئے اس وقت کیا تھا جب بالکل ٹوٹ چکے تھے جسم میں غزوہ احد کے بعد، اور پتہ چلا مشرکین پھر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا اینڈ ہو جائے، بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، سارے رستے بند ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتا، تو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکل، تو یہ ذکر اپنی زبان پر انسان نے کرنا بھی ہے، جاری بھی رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے جلتے اذکار کرتے بھی تھے جب آپ پریشان ہوتے، غم میں اور ہم میں مبتلا ہوتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم،
یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اکثر و بیشتر تکلیفوں میں پریشانیوں میں جاری رہتا تھا۔ باقی یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، صبح اور شام کے حوالے سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح اور شام 7 دفعہ اس ذکر کو پڑھنا۔ اس کے مرفوع حدیث کا تو اہل علم اس کے ضعف کے قائل ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے یہ ذکر مرفوع حدیث، لیکن ابو دردہ سے بعض اہل علم نے جو یہ موقوف حدیث ہے، موقوف سند ہے، شیخ البانی نے بھی اس کے سند کو بہرحال درست قرار دیا ہے۔ تو اس کے ذکر کے متعین ہونے میں صبح اور شام کے اختلاف ہے، لیکن یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کرنے کو حکم دیا ہے۔ تو تعداد کے بغیر اور وقت کے بغیر، خاص طور سے پریشانی کے اوقات میں جس میں کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، کوئی آپ کے اسباب نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو اس موقع پر تو پوری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، ان مشکل احکامات میں عمل کرنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ حسبی اللہ، اللہ میرا اکیلا کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق، وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورت کا اختتام ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری یہ سورت پوری ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں تم اپنے گھر کی پہچان اور معرفت رکھتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں جنت میں اپنے محل کی، اپنے گھر کی، اپنی جنت کی پہچان ہوگی۔ بالکل اسٹریٹ اپنے مقام تک تم ڈائریکٹ پہنچو گے، پتہ ہوگا تمہیں کہ میری جنت کون سی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا یہ اثر ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی، اس کے علاوہ ہر چیز اس کی کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو اچھے دنوں میں یاد رکھو، جب تمہارے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں تکلیف کے دنوں میں، تمہاری پریشانی کے دنوں خود ہی یاد رکھے گا، کچھ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔